بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے ایمان والو تم اللہ کی نشانیوں کو اپنے لیے مت حلال سمجھو، ولا الشہر الحرام، اور نہ معزز مہینوں میں لڑنے کو اپنے لیے حلال سمجھو، ولا الہدی، اور نہ وہ جانور کہ جو اللہ کے راستے میں حرم میں قربان کیا جائے اسے بھی اپنے لیے حلال نہ سمجھو، ولا القلائد، اور نہ وہ جانور جن کے گلے میں پٹے ڈال دیے گئے ہیں، ولا آمین البیت الحرام، اور نہ ہی تم اپنے لیے حلال سمجھو ان لوگوں کے قتل کو کہ جنہوں نے معزز گھر کا قصد کیا ہے، یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، وہ تلاش کرتے ہیں اپنے رب کے فضل کو اور اپنے رب کی رضامندی کو، وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب تم احرام کھول دو پس تم شکار کر سکتے ہو، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انہیں مسجد حرام سے روک دو، تم ان پر زیادتی کرتے ہوئے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، تم ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی کے کام میں اور پرہیزگاری کے کام میں، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور تم ایک دوسرے کی مدد نہ کرو گناہ کے کام میں اور زیادتی کے کام میں، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، یقیناً اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ قرآن کریم میں 190 مقامات پر اللہ رب العزت نے ہم سب کو خطاب فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ، ان میں سے چند مقامات پر درس ہو چکا تھا۔ آج کے درس میں سورہ مائدہ آیت نمبر 2 ہے۔ اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو تم اپنے لیے مت حلال سمجھو اللہ کی نشانیوں کو، جو اللہ کی نشانیاں ہیں ان کی بے حرمتی کو اپنے لیے حلال مت سمجھو۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے بڑی نشانیاں جو شعائر اللہ کہلاتی ہیں وہ ہے بیت اللہ، رسول اللہ اور کلام اللہ۔ اللہ کا گھر مراد مسجد حرام، نمبر 2 قرآن کریم، اور نمبر 3 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، یہ شاعر اللہ کا پہلا مصداق ہے۔ اسی طرح اسلام کی نشانیوں میں سے آذان، نماز، ختنہ، یہ بھی شاعر اللہ میں شامل ہے۔ یہ وہ نشانیاں ہیں جس کے ذریعے سے مسلمان غیر مسلم سے ممتاز ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم مت حلال سمجھو اللہ کی نشانیوں کو اپنے لیے، اور مت حلال سمجھو ولا الشہر الحرام، معزز مہینوں کو۔ 4 مہینے معزز تھے جاہلیت میں کہ مشرکین ان مہینوں میں لڑتے نہیں تھے۔ ذی الحجہ کا مہینہ، محرم کا مہینہ، اسی طرح رجب کا مہینہ اور ذی قعدہ کا مہینہ، ان 4 مہینوں میں زمانے جاہلیت میں لوگ لڑا نہیں کرتے تھے، تو اسلام نے بھی ابتدا میں ان مہینوں میں لڑنے سے منع کیا۔ بعد میں اجازت آ گئی کہ ہر مہینے میں تم کفار سے لڑ سکتے ہو، لیکن ابتدا میں 4 مہینوں میں اجازت نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے کہ یہ 4 مہینے بھی معزز ہیں، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تم اس میں اپنے لیے قتل و قتال کو حلال مت سمجھو، ولا الہدی، اور نہ وہ جانور جس کو حرم میں قربان کیا جائے۔ ایسا ہوتا تھا
کہ جن پر لوگ سوار ہو کے حرم جاتے تھے مکہ تو ان کو وہاں پہ قربان کرتے، ذبح کرتے تھے۔ تو قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ جن جانوروں کی نسبت یہ ہو کہ انہیں حرم میں ذبح کیا جائے گا، ان کی بے حرمتی بھی جائز نہیں۔ بے حرمتی کا مطلب انہیں زخمی کرنا، انہیں ذبح کرنا جائز نہیں تھا، اور نہ ہی ان کا دودھ نکالنا، بلکہ یہ جانور چونکہ ان کی نسبت حرم کی طرف ہے تو جیسے یہ حرم میں پہنچیں گے انہیں وہاں ذبح کیا جائے گا، راستے میں ان کی بے حرمتی نہیں کر سکتے۔ تو معلوم ہوا نسبت کتنی بڑی چیز ہے کہ ان کی نسبت حرم کے ساتھ ہو گئی تو ان کا مقام اتنا بلند ہو گیا کہ ان کی بے حرمتی کرنا جائز نہیں، حالانکہ وہ جانور ہیں۔ تو نسبت ایک بڑی چیز ہے۔ ایک ٹائل وہ ہے جو مسجد کے اندر لگتی ہے، ایک ٹائل وہ ہے جو بیت الخلاء میں لگتی ہے۔ مسجد کے اندر جو لگتی ہے اس پہ انسان اپنی پیشانی رگڑ رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے۔ بیت الخلاء میں جو لگتی ہے اس میں نجاست اور بول و براز کر رہا ہے۔ فرق ہے نسبت کا۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ جو جانور اللہ کے راستے میں قربان ہو حرم میں اس کی بے حرمتی نہ کرو۔ وَلَلْقَلَائِدْ، نہ ان جانوروں کی جن کے گلوں میں پٹے ڈالے گئے ہیں۔ جن جانوروں کو حرم میں ذبح کیا جاتا تھا نشانی کے لیے اس کے گلے میں پٹے ڈال دیے جاتے تھے، تو کہا جس کو ایسا جانور نظر آئے وہ اس کی بے حرمتی نہ کرے۔ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا، اور نہ بے حرمتی کرو ان لوگوں کی کہ جنہوں نے مسجد حرام کا قصد کیا ہے کہ وہ وہاں جا کر اللہ کے فضل اور رضامندی کو تلاش کریں گے۔ یعنی جو حرم جانے کا ارادہ کرے اسے مت روکو، اسے جانے دو، اس لیے کہ جو بھی حرم جائے گا وہ اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے جائے گا، وہ مال دولت کے لیے یا پیسے کاروبار کے لیے نہیں جائے گا، اس لیے جو جائے اس کو منع مت کرو۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب تم حلال ہو جاؤ تو تم شکار کرو۔ چونکہ حالت احرام میں شکار کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جب تم احرام کھول دو، حج اور عمرے سے فارغ ہو جاؤ تو پھر تمہارے لیے شکار کرنا جائز ہے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور تمہیں آمادہ نہ کرے کسی قوم کی دشمنی کہ تم انہیں مسجد حرام سے روک دو۔ یہاں اشارہ اس بات کی طرف ہے چونکہ جاہلیت میں مشرکین نے مسلمانوں پہ بڑا ظلم کیا، خاص طور پہ انہوں نے حدیبیہ کے موقع پر سن 6 ہجری میں مسلمانوں کو عمرہ نہیں کرنے دیا۔ تو اب جب مکہ فتح ہو گیا تو اب اگر کوئی مشرک بیت اللہ آنا چاہے تو اس وقت تک ان کے آنے کی ممانعت نہیں آئی تھی، تو اللہ نے فرمایا تم ان کو مسجد حرام میں آنے سے مت روکو، یعنی ان کو آنے دو۔ اگرچہ تمہاری ان کے ساتھ دشمنی ہے لیکن کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم اس کو اللہ کے گھر سے روک دو۔ تمہاری دشمنی اپنی جگہ، لیکن اگر کوئی اللہ کے گھر میں آتا ہے تو اسے مت روکو۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب کوئی غیر مسلم کافر آدمی اگر اللہ کے گھر آئے اسے روکنا جائز نہیں، تو مسلمان کو اللہ کے گھر سے روکنا یا مسجد پہ تالا لگا دینا، مسجد پہ کرفیو نافذ کر دینا، مسجد پہ پولیس فوج کو کھڑا کر دینا کہ یہاں نماز نہیں ہوگی، تو یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کے گھروں سے لوگوں کو منع کرے۔ اللہ نے کہا اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں جو میرے گھر پر آنے والے کا راستہ بند کر دے، یہ سب سے بڑا ظالم انسان ہے۔ تو اسی طرح یہاں اللہ کہہ رہے اگر کوئی مشرک میرے گھر آنا چاہے تو تم اسے منع مت کرو، تم انہیں آنے دو۔ ابتدا میں اجازت تھی، اور جب حج کا حکم آیا تو پھر سن 9 ہجری میں مشرکین کا داخلہ حرم میں منع ہو گیا۔ اب کوئی بھی کافر مسجد حرام میں مکہ کے حدود میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ اس وقت کی بات تھی جب ان کا داخلے کی اجازت تھی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم اس پر زیادتی کرو۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، تم ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی کے کاموں میں اور پرہیزگاری کے کاموں میں۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ،
تم ایک دوسرے کی مدد نہ کرو گناہ کے کام میں اور زیادتی کے کام میں۔ اسلام نے اصول بتا دیا، ایک دوسرے کی مدد تب ہوگی جب نیکی اور پرہیزگاری کا کام ہوگا۔ جہاں بھی گناہ کا کام ہوگا تو وہاں ایک دوسرے کی مدد جائز نہیں ہے۔ اس لیے ہر آدمی کام کرنے سے پہلے سوچے، میں جو دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہا ہوں، اگر دین کا کام ہے، نیکی اور پرہیزگاری کا کام ہے تو ضرور مدد کریں۔ خدا نخواستہ اگر گناہ کا کام ہے تو اس میں مدد کرنا جائز نہیں ہے۔ واتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، یقیناً اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔